أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم ومنهم اور ان منافقین میں سے ومنہم اور ان منافقین میں سے الذین وہ لوگ بھی ہیں یؤذون جو ایذا پہنچاتے ہیں تکلیف پہنچاتے ہیں النبی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ومنہم الذین یؤذون النبی اور ان میں سے وہ لوگ بھی ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا پہنچاتے ہیں تکلیف پہنچاتے ہیں وَيَقُولُونَ اور کہتے ہیں ہوا وہ تو اذن اذن کان کو کہتے ہیں لفظی معنی کریں تو ترجمہ بنے گا ہوا اذن وہ تو نرے کان ہیں کان اور اگر اس کو ہم اپنے اردو محاورے میں دیکھیں تو پھر ترجمہ یوں بنتا ہے مفہومی ترجمہ وہ تو کانوں کے کچے ہیں کانوں کا کچا یہ منافقین کہتے تھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو تکلیف اور ایذا پہنچاتے ہوئے قل آپ فرمائیے اذنو یہ جو کان ہے نا خیر بہت بہتر ہیں لکم تمہارے حق میں ہوا اذن خیر لکم یہ جو کان ہیں یہ تمہارے حق میں بہت بہتر ہیں یؤمن باللہ وہ ایمان رکھتے ہیں اللہ پر ویؤمن اور یقین کرتے ہیں للمؤمنین ایمان والوں کی باتوں کا یؤمن باللہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور ایمان والوں کی مومنوں کی باتوں کا یقین کرتے ہیں ورحمہ اور باعث رحمت ہیں للذین ان لوگوں کے لیے آمنو جو ایمان لائے منکم تم میں سے اور تم میں سے جو بھی ایمان لے آئیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے باعث رحمت ہیں والذین اور وہ لوگ یؤذون جو ایذا پہنچاتے ہیں تکلیف پہنچاتے ہیں دکھ دیتے ہیں رسول اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اور جو لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا پہنچاتے ہیں لہم ان کے لیے عذاب علیم دردناک عذاب ہے اس کے لیے ان کے لیے بہت تکلیف دہ سزا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العزت نے جن بلند اخلاق سے نوازا تھا ان میں سے ایک یہ بھی تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کوئی بھی آپ کے پاس آتا کوئی بھی بات کرنا چاہتا آپ اس کی بات سنتے تھے بلکہ ایک بڑھیا تھی اور اس کا دماغی توازن بھی ٹھیک نہیں تھا تو وہ کئی دفعہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آ کر نہ کوئی بات شروع کر دیتی اس کی بات کا سر پیر کوئی نہیں ہوتا تھا لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کی بات سنتے تھے کئی دفعہ تو ایسا ہوتا کہ وہ دروازے کے پاس آ کر کہتی کہ آپ ذرا باہر آئیں نا میں نے آپ سے ایک بات کرنی ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے جاتے بڑی عمر کی بزرگ خاتون ہے اور معذور ہے تو ایک دفعہ نا اس طرح وہ بات کر رہی تھی تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہنے لگے کہ اماں جی آپ حضور کا ٹائم ضائع نہ کیا کریں آپ کی مہربانی آپ چلے جائیں یہاں سے نا حضور کا ٹائم ضائع نہ کریں آپ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ عمر اگر یہ مجھے رات تک یہاں کھڑی کرے نا تو میں کھڑے ہو کر اس کی بات سنتا رہوں گا تو یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق تھے اچھے اخلاق تھے اخلاق عالیہ تھے اخلاق نبویہ تھے اب منافقین بھی آ کر نا جو مرضی کہتے تھے جھوٹی قسمیں کھاتے تھے لوگوں کے بارے میں الزام تراشیاں کرتے تھے کچھ بھی کرتے تھے آپ خاموشی سے ان کی بات سنتے تھے
تو وہ آپس میں کہتے تھے وہ ایک کنا دا بڑا کچا ہے، جو مرضی سنائی جو کہتا ہے، جو آدمی کچھ کہتا ہے یہ یقین کر لیتے ہیں۔ انہوں نے یہ بات حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے بطور عیب اور بطور خامی کہنا شروع کر دیا آپس میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس پر پھر یہ آیت نازل فرمائی، ان میں سے وہ بھی ہیں جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ایذا پہنچاتے ہیں اور کہتے ہیں یہ تو کانوں کے کچے ہیں۔ قل، آپ ان سے کہیے، اذن خیر لکم، یہ کان تمہارے حق میں بہت بہتر ہیں۔ کیوں بہتر ہیں؟ اگر یہ تمہاری بات خاموشی سے نہ سنیں اور تمہاری ہر بات پر ایکشن لینا شروع کر دیں تو بتاؤ تمہارا کیا بنے گا؟ تم تو 2 منٹ پہ پکڑے گئے، تمہیں تو 5 منٹ کے اندر ساری محفل میں بے نقاب کر کے رکھ دیں کہ تو وہاں پر یہ کر کے آیا ہے اور یہاں آ کر میرے سامنے یہ باتیں کر رہا ہے۔ تو 5 منٹ کے اندر تم سب بے نقاب ہو جاؤ۔ وَأُذُنُ خَيْرٍ لَكُمْ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ جو صفت ہے کہ ہر کسی کی بات کا سن لینا، آپ کے یہ جو کان ہیں یہ تمہارے حق میں بہت بہتر ہیں۔ لیکن ایک بات یاد رکھنا، یؤمن باللہ، اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ، اور یقین صرف ایمان والوں کی باتوں کا کرتے ہیں، تمہاری باتوں کا نہیں کرتے۔ تم کسی غلط فہمی میں نہ رہنا کہ جو آ کے سنا دو گے تو حضور مان بھی لیں گے، مانتے نہیں ہیں، سن لیتے ہیں، سن سب کی لیتے ہیں، لیکن وہ یقین کرتے ہیں ایمان والوں کی باتوں کا۔ وَرَحْمَةٌ لِّلَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ، اور یہ ایمان والوں کے لیے باعث رحمت ہے۔ وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ، اور جو ایذا پہنچاتے ہیں رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، لہم عذاب علیم، ان کے لیے تو بہت تکلیف دہ اور دردناک عذاب ہے۔ یحلفون، یہ قسمیں کھاتے ہیں، باللہ، اللہ کی، لکم، اے ایمان والو تمہارے سامنے، اے ایمان والو یہ تمہارے سامنے آ کر اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں، لیرضوکم، تاکہ تمہیں راضی کریں، تاکہ تمہیں راضی کریں۔ کیوں بھائی تمہیں کیوں راضی کریں؟ اس لیے کہ ان کے خلاف جب بھی کبھی کوئی بات ہو نا تو پھر حضور کے سامنے کھڑے ہو کر تم ان کا مقدمہ لڑو، تمہیں آگے کرتے ہیں، تمہیں راضی کرتے ہیں، تمہیں خوش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان کو پتا ہے ان کا جھوٹ تمہارے سامنے شاید چل جائے، تمہارے سامنے چل جائے تو کل کوئی مشکل وقت آئے تو یہ حضور کے سامنے کھڑے ہوں گے کہ اللہ کے نبی یہ تو بڑے اچھے لوگ ہیں، ہم تو جانتے ہیں ان کو۔ یحلفون باللہ لکم لیرضوکم، یہ اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں تمہارے سامنے تاکہ تمہیں راضی کریں، تمہیں خوش کریں۔ واللہ، اور جبکہ اللہ، ورسولہ، اور اس کا رسول، احق، زیادہ حق رکھتا ہے، ان یرضوہ، کہ یہ اس کو راضی کریں۔ اللہ اور اس کا رسول حق رکھتا ہے، اور وہ جو ہیں وہ منافقت سے راضی نہیں ہوں گے، نہ اللہ منافقت سے راضی ہوں گے، نہ اللہ کے رسول منافقت سے راضی ہوں گے۔ وہ ایمان سے راضی ہوں گے، وہ اطاعت سے راضی ہوں گے، وہ قسموں سے راضی نہیں ہوتے۔ واللہ ورسولہ، اللہ اور اس کا رسول، احق کو زیادہ حق رکھتا ہے، ان یرضوہ، کہ یہ لوگ اللہ اور اس کے رسول کو راضی کریں، ان کانوا، اگر ہیں یہ مؤمنین، ایمان والے، اگر یہ مومن ہیں نا، ایمان والے ہیں، تو پھر اللہ اور اس کے رسول کو راضی کریں، وہ راضی ہو گئے تو سب راضی ہو جائیں گے۔ الم یعلموا، کیا یہ لوگ نہیں جانتے، انہو، کہ بے شک، من، جو، یحادد، مخالفت کرتا ہے، اللہ، اللہ کی، ورسولہ، اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتا ہے، فَأَنَّ، تو بے شک، لہو، اس کے لیے، نار جہنم، جہنم کی آگ ہے، اس کے لیے تو جہنم کی آگ ہے، یعنی وہ تو جہنمی ہے، خالدن فیہا، اور ہمیشہ ہمیشہ اسی میں رہے گا، خالدن فیہا، ہمیشہ ہمیشہ وہ اس جہنم میں، جہنم کی آگ میں رہے گا۔ ذالک، یہ، الخزی، رسوائی، العظیم، بہت بڑی، اور یہ بہت بڑی رسوائی ہے، یہ بہت بڑی ذلت ہے۔ کسی کے لیے جہنم کا فیصلہ سنا دیا جائے، اس سے بڑی تذلیل کوئی نہیں ہو سکتی، اس سے بڑی ذلت اور اس سے بڑی رسوائی کوئی نہیں ہو سکتی۔ کیونکہ دنیا میں نا انسان کہہ سکتا ہے میرے خلاف جو فیصلہ سنایا گیا ہے وہ غلط ہے،
میں فلاں عدالت میں جاتا ہوں، وہاں اس کو چیلنج کرتا ہوں، میرے مخالفوں نے پیسے دیے، پیسے دے کر میرے مخالفوں نے میرے خلاف فیصلہ کروا دیا، میرا وکیل کمزور تھا، میرا دفاع نہیں کر سکا، ہزار بہانے دنیا میں ہو سکتے ہیں، لیکن آخرت میں سب کو ایک بات کا یقین ہوگا، آج جو فیصلہ ہونا ہے وہ حق و سچ پہ ہونا ہے، اس میں جھوٹ غلطی کا کوئی امکان نہیں ہے، اس لیے وہاں جس کے خلاف فیصلہ ہوگا اس کے پاس کہنے کو کچھ بھی نہیں ہوگا، اس کے پاس کہنے کو کچھ بھی نہیں، اور ہر بندہ یہ سمجھے گا کہ یہ جو اس کے بارے میں فیصلہ ہوا نا وہ بالکل حق و سچ پہ ہوا ہے، اس سے بڑی رسوائی کیا ہوگی؟ ذالک الخزی العظیم، یہ بہت بڑی رسوائی ہوگی، اللہ ہم سب کو اس سے محفوظ فرمائے۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم احفظنا من کل بلاء الدنیا وعذاب الآخرہ۔ یحذر، ڈرتے رہتے ہیں، یحذر، ڈرتے رہتے ہیں، المنافقون، منافق، ان تنزل، کہ کہیں اتر نہ جائے، علیہم، ان کے خلاف، سورتن، کوئی سورت، ان کے خلاف کوئی ایسی سورت نہ نازل کر دی جائے، تنبئہم، جو بتا دے، جو ظاہر کر دے، بما، جو کچھ، فی قلوبہم، ان کے دلوں میں ہے۔ منافق ڈرتے رہتے ہیں، اچھا اس کے باوجود پھر بھی منافقت سے باز نہیں آتے، پھر بھی منافقت سے پتہ بھی ہے کہ کہیں نہ کہیں کوئی صورت اتر سکتی ہے جو ہمارا بھانڈا پھوڑ دے، ہماری حرکتیں بے نقاب کر دے، پھر بھی سدھرنے کو تیار نہیں۔ یحذر المنافقون، منافق ڈرتے ہیں، ان تنزل علیہم سورۃ، کہیں کوئی ان پر ایسی صورت نہ اتار دی جائے، تنبئہم بما فی قلوبہم، جو ان کے دلوں کی چیزوں کو ظاہر کر دے، جو ان کے بھانڈے پھوڑ دے۔ قل، آپ ان سے فرمائیے، استہزئوا، جتنا مذاق اڑا سکتے ہو اڑا لو، استہزئوا، جتنا مذاق اڑا سکتے ہو اڑا لو، ان اللہ، بے شک اللہ، مخرج، ظاہر کر کے رہے گا، ما تحذرون، جس سے تم ڈر رہے ہو، جس چیز سے تم ڈر رہے ہو وہ اللہ ظاہر کر کے رہے گا۔ اب اس آیت میں بھی اور اگلی آیات کے اندر بھی یہ جو منظر بیان ہوا ہے، جب مسلمان روم کے خلاف اب جہاد کے لیے جا رہے ہیں، غزوہ تبوک جو ہے اس کے لیے تیاریاں ہو رہی ہیں، مدینے کے اندر ایک فضا جو ہے، مدینے کی فضا وہ بدل چکی ہے، ہر بندے کا ذہن اس طرف، حضور علیہ الصلوۃ والسلام متوجہ فرما رہے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جو مخبر ہیں وہ آپ تک خبریں لے کر آ رہے ہیں کہ روم کی فوج، اس کے یہ حالات ہیں، یہ حالات، یہ حضور کا بڑا نظام تھا، ایک آپ نے قائم کیا ہوا تھا۔ دیکھیں ایک وحی تھی، وحی وہاں اترتی تھی جہاں پر انسانی عقل سمجھ کام نہیں کر رہی، یہ انسانی عقل سمجھ سے اوپر کی چیز ہے، وہاں وحی اترتی تھی، اور جہاں پر انسانی عقل سمجھ کی بات ہے نا، وہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے انتظامات خود فرماتے تھے۔ چنانچہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جن جن اقوام کے ساتھ آپ کی کوئی مخالفت، لڑائی چل رہی تھی نا، آپ نے آپ کہہ لیجئے کہ سراغ رسانی کا بہترین نیٹ ورک قائم کیا ہوا تھا، اطلاع پہنچ جاتی تھی جی اب یہاں پر دشمن یہاں تک پہنچ رہا ہے، اب دشمن جو ہے یہ کام کر رہا ہے۔ ہاں جہاں انسانی عقل سمجھ سے اوپر کی چیزیں ہوتی تھی نا، وہاں وہی اترتی تھی۔ جیسے مثال کے طور پر ہم پڑھیں گے انشاءاللہ، جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مکہ پہ حملہ کرنے کا پروگرام بنایا نا، تو بڑا خفیہ پروگرام تھا، چند لوگوں کو اطلاع تھی، ان میں سے ایک صحابی نے، حضرت حاتب بن ابی بلتہ رضی اللہ عنہ، انہوں نے ایک خط لکھ کر ایک خاتون کو دیا، جا کے مکہ کے سرداروں تک پہنچاؤ، مکہ کے سرداروں تک پہنچاؤ۔ اب وہ خاتون خط لے کے چل پڑی، اس نے چھپایا خط کو اور چل پڑی۔ اب یہ جو بات تھی نا، یہ عقل سمجھ سے اوپر کی تھی، بڑی خفیہ طریقے سے یہ
یہ راز لیک آؤٹ ہونے جا رہا تھا، اللہ نے وحی نازل فرمائی۔ اب یہاں پر وحی اتری ہے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سسٹم پورے ہر طرف اپنا نیٹ ورک قائم کیا ہوا تھا، جو آپ کو خبریں پہنچاتے تھے۔ یہ احد کا جب مقابلہ ہوا ہے، مسلمان کیوں باہر نکلے؟ مسلمان باہر کیوں نکلے؟ کہ باہر نکل کے مقابلہ کرنا ہے، اس لیے باہر نکلے کہ دشمن آ رہا ہے حملہ کرنے۔ دشمن حملہ کرنے آ رہا ہے، کہاں سے پتہ چلا؟ کہاں سے پتہ چلا؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے انتظام فرمایا ہوا تھا، آپ تک خبریں پہنچی کہ جناب اتنا لشکر مقابلے کے لیے تیار ہو کر آ رہا ہے، اس راستے سے یہ لوگ ہیں، تو پوری اطلاعات حضور علیہ الصلوۃ والسلام تک پہنچتی تھی۔ تو اب کیا ہے؟ غزوہ تبوک ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نظام قائم فرمایا ہوا ہے، خبریں آ رہی ہیں، خبریں پہنچ رہی ہیں مدینہ کے اندر، اس کے مطابق حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنا پروگرام ترتیب دے رہے ہیں، صحابہ کرام آ رہے ہیں، جنگی اوزار تیار ہو رہے ہیں، گھوڑوں کو تیار کیا جا رہا ہے، یہ ہلچل سی ہے۔ یہ دیکھ کر نا یہ منافق اپنی محفلوں میں بیٹھ کر کہکے لگاتے تھے، ہنستے تھے۔ چنانچہ کچھ ایسے الفاظ مفسرین کرام نے نقل بھی کیے ہیں ان کی محفلوں کے۔ مثال کے طور پر ایک جگہ چند بیٹھے ہوئے تھے، گپے مار رہے تھے، تو کہنے لگے کہ یہ اب جائیں گے نا، انہوں نے شاید سمجھ رکھا ہے کہ وہ بھی عرب ہیں، عربوں کو تو انہوں نے وہ فتح کر لیا ہے نا، تو یہ رومیوں کو بھی عرب سمجھ رہے ہیں، یہ جب جائیں گے نا انہوں نے رسیوں میں باندھ کے پھینک دینا ہے ان کو۔ دوسرا کہنے لگا کتنا مزہ آئے کہ اوپر سے ہر ایک کو 100 کوڑے بھی مارے جائیں۔ اس طرح کی نا یہ ان کی باتیں، اس طرح کی ان کی باتیں، یہ اپنی محفلوں کے اندر جہاں پتہ لگتا تھا کہ ہمارے ہم خیال لوگ ہیں، وہاں مسلمانوں کے بارے میں ایسی باتیں کرتے تھے۔ تو کل آپ ان سے فرمائیے استہزئوا، اڑا لو مذاق، جتنا مذاق اڑا سکتے ہو اڑا لو، ان اللہ مخرج، اللہ ظاہر کر کے رہے گا، ما تحذرون، جس سے تم ڈر رہے ہو، جس سے تم ڈر رہے ہو نا، اللہ وہ ظاہر کر کے رہے گا۔ وَلَئِن، اور یقیناً اگر، سألتا، آپ پوچھیں، ہم ان سے، وَلَئِن سألتم، اور اگر آپ ان سے پوچھیں، لَيَقُولُنَّ، تو یہ ضرور کہیں گے، انما، بے شک، کننا، ہم تو تھے، نخوض ونلعب، نخوض، ہم تو ہنسی مذاق، ونلعب، اور دل لگی کر رہے تھے۔ انما کننا نخوض، ہم تو بس آپس میں مذاق موضوع چل رہا تھا جی، کون سی مذاق تھی، بس دل لگی تھی ہماری، تھوڑا سی ہماری، ہم تو بس انجوائمنٹ کر رہے تھے۔ قل، آپ ان سے فرمائیے، اب باللہ، کیا اللہ کے ساتھ، وآیاتہ، اور اس کی آیات کے ساتھ، ورسولہ، اور اس کے رسول کے ساتھ، کنتم تستہزئون، تم دل لگی کر رہے تھے، تم دل لگی کر رہے تھے، تمہیں مذاق اڑانے کے لیے اللہ کی ذات ملی، اللہ کے نبی ملے، اللہ کی آیات اور قرآن ملا، تم ان چیزوں کا مذاق اڑا رہے ہو اور کہہ رہے ہو ہم تو مذاق کر رہے تھے۔ لا تعتذروا، کوئی بہانے بازی نہ کرو، بہانے نہ بناؤ، قد، یقیناً، کفرتم، تم نے کفر کیا، بعد ایمانکم، اپنے ایمان کے بعد، ایمان کا اظہار کیا تم نے، ہمارے سامنے ایمان کا اظہار کیا اور اس کے بعد یہ کفر کیا۔ ان، اگر، نعفو، ہم معاف کر دیں، اصل میں یہ جو اللہ نے یہ سب کچھ بیان کیا ہے نا، یہ صرف اس زمانے کے لیے مخصوص نہیں تھا، قیامت تک ایسا ہوگا، مسلمانوں کے اندر ایسے لوگ ہوں گے جو مسلمانوں کا مذاق اڑائیں گے، مسلمانوں کے اندر ایسے لوگ ہوں گے جو اللہ کی آیات کا مذاق اڑائیں گے، مسلمان کہلائیں گے اپنے آپ کو، مسلمان کہلائیں گے، اللہ کی آیات کا مذاق اڑائیں گے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کا مذاق اڑائیں گے، ہوں گے مسلمانوں کے اندر، اپنے آپ کو مسلمان کہیں گے، سمجھ لینا ان کا اسلام اور ایمان سے کوئی تعلق نہیں۔ لا تعتذروا، بہانے بازیاں نہ کرو، قد کفرتم، تم نے کفر کیا، بعد ایمانکم، اپنے ایمان کے بعد، ان، اگر، نعفو، ہم درگزر بھی کر دیں،
अन ताइफतिन, एक जमात, मिनकुम, तुम में से, अगर तुम में से एक जमात से हम दरगुजर कर भी दें, नुअज़्ज़िब, तो हम जरूर सजा देंगे, ताइफतन, एक जमात को। एक जमात यानी कुछ लोग अगर हम उनको इग्नोर कर भी दें, नजरअंदाज कर भी दें, कुछ लोग ये कौन थे, ये जो महज लोगों की बातों में आ गए, उनके दिलों में ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन वो किसी के बहकावे में आ गए, बहकावे में आकर उन्होंने भी ऐसी बातें कर दी, तो चलो उनको हो सकता है हम इग्नोर कर दें, तो ये असलन मुजरिम नहीं थे, बल्कि ये बहक गए थे। अगर एक जमात को हम तुम में से एक जमात को दरगुजर कर भी दें, नुअज़्ज़िब ताइफा, तो एक जमात को तो हम सजा देंगे, बिअन्नहुम कानू मुजरिमीन, क्योंकि वो मुजरिम है, बिअन्नहुम कानू, क्योंकि वो तो सराहतन मुजरिम है, उनको हम सजा देंगे। बस यहां तक, फिर देखते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वमिनहुमुल्लज़ीना, और इनमें से वो भी हैं, युज़ून नबिय्या, जो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को ईज़ा पहुंचाते हैं, तकलीफ पहुंचाते हैं, व यक़ूलूना व उज़ुन, और फिर कहते हैं कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम तो कानों के कच्चे हैं। कुल उज़ुनु खैरिल लकुम, आप इनसे कहिए कि ये जो कान है ना जिनका तुम मजाक उड़ा रहे हो, ये खैरिल लकुम, ये बहुत बेहतर हैं तुम्हारे हक में। युमिनु बिल्लाह, अल्लाह पर ईमान रखते हैं, व युमिनु लिल मुमिनीन, और ईमान वालों की बातों का यकीन करते हैं, व रहमतुल लिल्लज़ीना आमनू मिनकुम, और बाइस रहमत है उन लोगों के लिए जो तुम में से ईमान लाए। वल्लज़ीना, और वो लोग, युज़ून रसूल अल्लाह, जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ईज़ा पहुंचाते हैं, लहुम आज़ाबुन अलीम, उनके लिए दर्दनाक अज़ाब है, उनके लिए इंतहाई तकलीफ दे अज़ाब है। यहलिफून बिल्लाह, ये कसमें खाते हैं अल्लाह की, लकुम, तुम्हारे सामने, लियुर्दूकुम, ताकि तुम्हें खुश करें, वल्लाहु व रसूलुहु, जबकि अल्लाह और अल्लाह के रसूल, अहक्कु, ज्यादा हक रखते हैं, अन युर्जू, कि ये अल्लाह और उसके रसूल को खुश करें, इन कानू मुमिनीन, अगर ये ईमान वाले हैं तो। अलम यालमू, क्या ये नहीं जानते, अन्नहु मन युहादिदिल्लाह, के बेशक जो मुखालफत करता है अल्लाह की, व रसूलहु, और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, फअन्ना, तो बेशक, लहू, उसके लिए, नारा जहन्नम, जहन्नम की आग है, उसके लिए तो जहन्नम की आग है, खालिदन फिहा, और वो हमेशा हमेशा उसमें रहेगा। ज़ालिकल खिज़्युल अज़ीम, ये है सबसे बड़ी रुसवाई, सबसे बड़ी जिल्लत। यहज़रुल मुनाफिकून, मुनाफिक डरते भी रहते हैं, अन तुनज़्ज़ला अलैहिम सूरा, कहीं उन पर कोई ऐसी सूरत ना उतर जाए, तुनब्बिउहुम बिमा फी कुलूबिहिम, जो उनके दिलों की बातों को जाहिर कर दे। कुल, आप इनसे फरमाइए, इस्ताज़िऊ, उड़ा लो मजाक, इन्नल्लाह मुखरिज, अल्लाह जाहिर करके रहेंगे, मा तहज़रून, जिससे तुम डरते हो। वला इन सअल्तहुम, और अगर आप इनसे पूछे ना, भाई ये तुम लोगों ने ये बातें क्यों की, तो लयक़ूलुन्ना, ये जरूर भी जरूर ये कहेंगे, इन्नमा कुन्ना नख़ूज़ु व नलअब, हम तो मजाक कर रहे थे, दिल लगी हंसी मजाक। कुल, आप इनसे फरमाइए, अबिल्लाह, क्या अल्लाह के साथ, वो आयात ही, और अल्लाह की आयात के साथ, वो रसूल ही, और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, तुम तस्ताज़िऊन, तुम मजाक उड़ा रहे थे या उनके साथ मजाक कर रहे थे। ला तातज़िरू, बहानेबाजियां ना करो, क़द कफ़रतुम बाद ईमानिकुम, तुम अपने ईमान के बाद कुफ्र के मुर्तकिब हुए हो। इन नाफु अन ताइफतिन मिनकुम, अगर हम तुम में से एक जमात से दरगुजर भी कर देना, तो नुअज़्ज़िब ताइफा, एक जमात को हम सजा देंगे, बिअन्नहुम कानू मुजरिमीन, क्योंकि वो मुजरिम है। सदक़ल्लाहु अलज़ीम।